دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج ایک تھوڑا آؤٹ آف باکس آپ کہہ لیں یا روٹین سے ہٹ کے کہہ لیں عنوان ہے، اور وہ خاص طور پر اس کے جو مخاطب ہیں امریکی یعنی پاکستانی امریکن جو ہیں یا مسلم امریکن جو ہیں، یعنی جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہنے والے پاکستانی نژاد یا پاکستانی تارکین وطن ہیں، یا جو ان جنرل مسلمان ہیں، کہ وہ جو فورتھ کمنگ پریزیڈنشیل الیکشن ہے امریکہ کا، یعنی جو 5 نومبر کو ہونے کا اسکیجولڈ ہے، یعنی آج سمجھ لیں کہ 27 تاریخ ہے اکتوبر کی، تو 4 دن اس کے ہیں، 4 دن اگلے ہیں، یعنی 8 دن، اور 9ویں دن جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ تو اس میں ظاہر ہے پھر یہ ایک فطری بات ہے کہ اس پر مختلف یعنی محفلوں میں گفتگو ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا ہم سسٹمیٹیکلی پیش کرتے ہیں کہ پاکستانی امریکنز ان پرٹیکولر اور جو پاکستان جو مسلم امریکن ہیں ان جنرل، انہیں کس کو ووٹ دینا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے، کسی ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں دینے سے کیا فوائد یا نقصانات ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو امریکی الیکٹورل یا پولیٹیکل نظام ہے، اس میں 2 پارٹیاں بہت طویل عرصے سے، یعنی شروع کے کچھ چند سالوں کے بعد ہی اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور وہ آج تک قائم ہے۔ ظاہر ہے ایک پارٹی کا نام ڈیموکریٹس ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جس کی کینڈیڈیٹ کملا ہیرس ہیں، کملا دیوی ہیرس، اور ایک پارٹی ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے۔ کملا ہیرس موجودہ جو کرنٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کی، اور ٹرمپ جو ہیں وہ سابق پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، یعنی موجودہ جو بائیڈن صدر امریکہ ہیں ان سے پہلے وہی تھے، اور انہیں کو شکست دے کے جو بائیڈن جو ہیں وہ امریکی صدر بنے۔ اور ایک تیسری، یعنی 1-2 اور بھی ہیں لیکن وہ برائے نام سے ہیں، ایک گرین پارٹی ہے جن کی سربراہ نہیں یعنی کینڈیڈیٹ جل ہیں، خاتون ہیں۔ اب یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کوئی اسلامک ریپبلک نہیں ہے، یہ کوئی مسلم میجورٹی ملک نہیں ہے، یہ مسلم ڈومینیٹڈ معاشرہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کی یہ توقع ہے کہ یہ کوئی خلافت عثمانیہ جیسا یا سو ٹو سے ان جنرل کوئی مسلم جمہوریہ یا مسلم حکومت کی طرح ان سے توقعات رکھی جا سکتی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک لغو بات ہوگی۔ لیکن یہ بھی اس کے ساتھ ایک حقیقت ہے کہ اوور آل ویسٹ میں، جس کا اس وقت ظاہر ہے سب سے بڑا انڈیکس، سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اس میں بہرحال صہیونیوں کو اپر ہینڈ حاصل ہے۔ ایک علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبث نہیں کہا تھا، یہ کوئی ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ یورپ کی رگ جاں پنجائے یہود میں ہے۔ وہ دیکھیں 1937 میں وفات پا گئے، اور اس سے یعنی اپنی وفات سے ظاہر ہے کئی سال پہلے انہوں نے یہ آبزرویشن دی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ایون اس سے بھی پہلے کئی دہائیوں سے یہ بڑا تشتزبام ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی یہ بڑا نمایاں بات ہے کہ ویسٹرن یورپ جو ہے وہ ان کے پنجہ میں تھا اور اب تک ہے، یعنی کم و بیش سمجھ لیں کہ 1.25 صدی سے تو ایکسپریسلی ان کے پنجے میں ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت یعنی وہ مؤثر تھے۔ بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی سیاست میں صہیونی فیکٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ کسی بھی کینڈیڈیٹ سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے، وہ کینڈیڈیٹ جو حقیقی پاسبلٹی رکھتا ہے امریکی الیکشن جیتنے کا اور صدر بننے کا، اس سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس فیکٹر کو نیگلیکٹ کرے یا اس فیکٹر سے بالکل یعنی انڈیپینڈنٹ ہو یا لاپرواہ یا انڈیفرنٹ ہو کہ وہ جو کچھ بھی کہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ یقیناً غلط سمجھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ریئلسٹک توقعات ہونی چاہیے جو حقیقی معنوں میں ممکن ہے، اور ان امکانات میں سے جو زیادہ بینیفیشل امکان ہے، جو زیادہ فائدہ مند ہے یا کم ترین نقصان دہ ہے آپ کے لیے، اس کو ظاہر ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال اس کے لیے کچھ 6-7 پوائنٹس ہیں جن کو
یعنی میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا جن کو تھوڑا ایلیبوریٹ کروں گا، وہ نمبر 1 اس میں امیگریشن ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیشن آف امیگرینٹس، یہ بات صحیح ہے کہ جو موجودہ امریکن سوسائٹی ہے وہ موسٹلی امیگرینٹس یا امیگرینٹس کی آل اولاد پر مشتمل ہے، جو یہاں کے اصل یعنی یورپین گویا انٹرونشن آپ کہہ لیں اس سے پہلے کی آبادی تھی، وہ بڑی نیست و نابود ہوگی۔ ان کے چند پاکٹس ہیں جن کو ریزرویشنز کہا جاتا ہے، انڈین ریزرویشن کہا جاتا ہے، وہ نومیریکل اسٹرینتھ بھی ان کی آلموسٹ نیگلیجبل ہے اور ان کو کچھ پاکٹس تک محدود کر دیا گیا۔ لہذا موجودہ امریکہ بنیادی طور پر گویا یورپین سیٹلرز یا ان کی آل اولاد یا پھر بعد میں جو امیگرینٹس ہیں ان پر مشتمل ہے۔ تو لہذا امریکن سوسائٹی میں امیگریشن ایک بڑا وائٹل فیکٹر بھی ہے، اس کے کئی پروز اینڈ کانس ہیں۔ تو ظاہر ہے جو امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں، یعنی امیگرینٹ کمیونٹیز سے اگرچہ بائی ڈیفینیشن پورا امریکہ ہی امیگرینٹ کمیونٹی ہے، لیکن اس سے اسپیسیفک مراد یہ ہے کہ جو یعنی یورپین سیٹلرز کے بعد پچھلی سمجھ لیں کہ 50-60 سال یا 100 سال میں جو امیگرینٹ آئے ہیں، خاص طور پر آپ 50 سال 60 سال کہہ لیں، کہ ان میں ان کے مفادات کیا ہیں اور وہ امیگرینٹ کمیونٹی جو ہے وہ کس کینڈیڈیٹ کے جیتنے کی صورت میں بہتر کمفرٹیبل ہوگی یا جن کے خلاف اقدامات کم ہوں گے۔ لہذا امیگریشن ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں دونوں کینڈیڈیٹس جو میجر کینڈیڈیٹ ہیں، یعنی ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کملا ہیرس اور جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ بات کوئی ایلیبوریشن کے محتاج نہیں ہے کہ ٹرمپ بہرحال اینٹی امیگرینٹ ہے۔ اس نے اپنے پہلے ٹینیور میں، پہلی ٹرم میں یہ ثابت کیا۔ آج بھی جو امریکہ میں موجود امیگرینٹس یا مختلف کیٹیگریز جو ہیں ویزوں کی، جو ورکرز کی حیثیت سے ہیں یا ادروائز ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ نہ صرف اس نے امیگریشن کو سلو کیا بلکہ اس نے ایک اینٹی امیگرینٹ سلوگن کو پاپولرائز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مقامی سے مراد ہماری ظاہر ہے وائٹ یورپین ہیں، ان میں اور بڑی حد تک ظاہر ہے پھر بلیک امریکنس بھی ہیں، ان میں یہ ایک بات راسخ کرنے کی کوشش کی کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ بڑے کرمنل ہیں، ان کو روکنا چاہیے، وہ امریکہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اب بھی آپ کو جھوٹے، اور بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹ پھیلاتا ہے کہ دیکھیں وہ ہمارے پیٹس کو کھا رہے ہیں، وہ ہمارے جاب لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ جو الزامات لگاتا ہے وہ یقیناً انفاؤنڈڈ ہے۔ تو بہرحال ٹرمپ کی اینٹی امیگرینٹ ٹینڈنسی جو ہے یہ بڑی ابو بورڈ ہے، بڑی نمایاں ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹس کو ٹریڈیشنلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پرو امیگرینٹ ہے، اور ٹرمپ کا ایک الزام ان پر یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ امریکہ کے ساتھ لائل نہیں ہے اور یہ تو چاہتے ہیں بارڈر کو ختم کر دیا جائے، اور بارڈر سے انورڈ جو فلو ہے وہ یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے جب یہ عام طور پر امیگرینٹس میں ان جنرل جو سینسیبل امیگرینٹس ہیں، کہتے ہیں نا انسان ریشنل ہے، ویسے تو کہا جاتا ہے پولیٹیکل اینیمل ہے یا سوشل اینیمل ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ریشنل ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایز سچ ریشنل نہیں ہوتے، ان کو پروپیگنڈے سے آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن باہر اسی مفروضے پر ہم رہتے ہیں کہ ریشنل ہے۔ اب ظاہر ہے جب ریشنلی کوئی چیزوں کو سوچے گا تو جو امیگرینٹ ہے یا امیگرینٹ کی امیڈیٹ اولاد ہے، یہ اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ کسی ایسی پارٹی یا کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے جو اینٹی امیگرینٹ ہو، اس لیے کہ جو امیگرینٹس موجود ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی آل اولاد اور مختلف ریلیٹیوز جو ہیں وہ فردر امیگرینٹس کو لائیں گے، اس طرح ان کی کمیونٹی بڑھے گی۔ یہ ایک فطری ارج ہے اور امپلس۔ لہذا جب امیگرینٹ کمیونٹیز جو ہیں مثلا جو یعنی وائٹ یورپین سے یا جو امریکی بلیک امریکنس ہیں، ان سے ہٹ کے لوگ ہیں، جیسے پاکستانی امریکن ہیں، جیسے انڈین امریکن ہیں، جیسے البانین امریکن ہیں، ماسیڈونین امریکن ہیں، کوئی بھی اس طرح ٹرکش امریکن ہیں وغیرہ وغیرہ،
ان کے یہ مفاد میں ہے کہ وہ پرو امیگرینٹ پالیسی کو آن کرنے والے لوگوں کو ووٹ دیں. تو اس پیمانے پر دیکھیں تو یہ صاف بات ہے کہ پرو امیگریشن حوالے سے بہرحال ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ پریفریبل ہے. ٹرمپ اینٹی امیگرینٹ ہے اور اس نے پہلے یعنی ایسے اقدامات کیے جس وجہ سے امیگرینٹس کو ویزے ملنے ڈیلے ہوئے، اور سب جانتے ہیں کہ کئی سالوں کا ڈیلے اس وجہ سے ہوا کہ ٹرمپ جو ہے اینٹی امیگرینٹ پالیسیز کو سپورٹ کرتا تھا اور وہ مختلف پریزیڈنشل ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے یہ کرتا رہا ہے. دوسرا ایشو جی مائنورٹیز. دیکھیں مائنورٹیز جو ہیں وہ ان جنرل وہ ہمیشہ کسی ایسی کینڈیڈیٹ کو جو شاوینسٹ ہو، ریشسٹ ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بھی ریشسٹ ہوتے ہیں یا جو بھی فاشسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو پاپولیشن میں جو ڈیموگرافیکلی اسینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو میجورٹی میں ہوتے ہیں، ان کو اپیل کرنے کے لیے مختلف قسم کی ہیجان انگیز باتیں کرتے ہیں، اور بائی ڈیفینیشن وہ ہمیشہ میجورٹی کو ایڈریس کرتے ہیں اور مائنورٹی کو وہ ڈیمونائز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. یہ ایک طرح سے امیگریشن سے ریلیٹڈ ہی بات ہے، لیکن بہرحال ایک علیحدہ عنوان کے طور پر کہ جو بھی مائنورٹیز ہیں ان کے حق میں بہرحال ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنس نہیں ہیں، ٹرمپ نہیں ہے، اور وہ ووکل ہے ان باتوں میں. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ ووکل ہے ان معاملات میں. تو مائنورٹیز کی یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ پرو امیگرینٹ رہا جائے تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو. لہذا اگر مسلم ان جنرل سوچیں تو وہ نہ صرف امیگرینٹ کمیونٹی ہیں بلکہ مائنورٹی کمیونٹی بھی ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے جو بھی اینٹی مائنورٹی اینٹی امیگرینٹ کینڈیڈیٹ یا پارٹی ہوگی وہ نقصان دہ ہے، اور جو بھی ان سفلی جذبات کو ابھار کے امیگرینٹس اور مائنورٹیز کے خلاف نفرت پھیلائے گا، جو اس قسم کی فضا پیدا کر دے گا جس طرح انڈیا میں گویا مسلمانوں کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی یا مودی نے پیدا کی ہے کہ آپ پبلک پلیس پر تنہا اگر موجود ہیں اور باقی لوگ موجود ہیں تو آپ خوف زدہ رہتے ہیں کہ آپ اپنی مسلم آئیڈینٹی کو کہاں لے جائیں، کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے وہ حملہ کر دیں گے، آپ اپنا نام بتائیں گے تو حملہ کر دیں گے، آپ کی دکان پر مسلم نام لکھا ہوگا تو وہ دکان کو جلا سکتے ہیں. یہ اسی طرح کی امریکن ورژن ہے ٹرمپ کی. لہذا وہ اینٹی امیگرینٹ ہے، اینٹی مائنورٹی ہے، وہ ایسی فضا پیدا کرنے کا پر درپے ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس سے ایسی فضا ارادتاً یا غیر ارادتاً پیدا ہوتی ہے کہ جس سے جو شاوینزم ہے، جو ریشزم ہے، جو فاشزم ہے، اس کو فروغ ملتا ہے، اور اس کا وکٹمز جو ہیں، اس کے نشانہ جو ہیں وہ مائنورٹی کمیونٹیز اور امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں. تو مسلمز کیونکہ جنرلی امیگرینٹ کمیونٹی ہیں، مسلم جنرلی امریکہ میں مائنورٹی ہیں، تو ان کے لیے یہ دونوں معاملات ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور بڑے ہی عام ہیں. اور ان دونوں معاملات میں بہرحال نسبتاً ریپبلکنس کے مقابلے میں ڈیموکریٹس بہتر ہیں. تو کملا ہیرس ان کی کینڈیڈیٹ ہے. ان پیمانوں پر کوئی سوچے گا تو اس کے حق میں جائے گا، وہ پاکستانی امریکن ہو یا ان جنرل مسلم امریکن ہو، اور وہ ظاہر ہے ٹرمپ ان کے مفاد میں نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ اسپیسیفک مسلمانوں کے متعلق ہے. ظاہر ہے باقی مائنورٹیز کو تھوڑا اگر ہٹا بھی دیں تو مسلمز جو ہیں اسلاموفوبک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ٹرمپزم کا ایک لیٹنٹ ہتھیار ہے. لہذا جس طرح مودی نے انڈیا میں اینٹی مسلم یا اینٹی اسلامک سینٹیمنٹ کو ایک لغو حد تک بڑھایا اور اس کا فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ محبت سارے جذبوں پر طاقتور ہے، یہ بڑی طاقت ہے. ایسی بات نہیں ہے. حقیقت میں نفرت سب سے طاقتور جذبہ ہے. محبت کسی وقت مر سکتی ہے، لیکن نفرت آپ انگرینڈ کر دیں کسی کمیونٹی میں، وہ صدیوں برقرار رہے گی، وہ پریجوڈس قائم رہیں گے. لہذا جو اینٹی اسلامک یا اسلاموفوبک ایلیمنٹ ہے اس کو ایکسپریسلی اور لیٹنٹلی ٹرمپزم سے بڑھاوا ملتا ہے. یہ یعنی جو ریڈ نیکزم ہے، جو یعنی ایک وائٹ ریشزم ہے، وہ بہرحال خاص طور پر
عام طور پر مائنارٹیز کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس طرح یعنی بہت ہی گمبھیر قسم کی صورتحال گریجولی پیدا ہوتی. دیکھیں یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی. پوری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کچھ ایک یعنی عمل جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر کیٹلائز کیا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ پھر وہ ایک اژدھا بنتا ہے جس طرح کہ انڈیا میں بنا. اور ظاہر ہے وہی گویا پلے بک جو ہے وہ ٹرمپ اسی طرح امریکن ورژن اس کی اپلائی کر رہا ہے، جس طرح باقی یورپ میں بھی بہت سارے ممالک میں ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اب چوتھا ایشو جو ہے، بلکہ اس کے ساتھ مسلم کے ساتھ ایک اور ایشو، کیونکہ ہم ظاہر فلسطین کے معاملے پر ظاہر بہت سارے احساس ہیں سارے مسلمانوں، اور ہونا چاہیے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہے، اور موجودہ حکومت کیونکہ انکمبنسی فیکٹر ہے، وہ بعض لوگ یہ دلائل دیتے ہیں کیونکہ ان کے دور میں ظاہر ہے قتل و غارت ہو رہی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ ان کے دور میں ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں کہ ٹرمپ نے اپنے دور میں جو وہ اتنا یعنی ووکل پرو اسرائیلی اور پرو زائنزم ہے کہ اس نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تل ابیب کو جو ہے وہ یعنی اسرائیلی کیپٹل کی بجائے وہ اس نے یروشلم کو، یعنی جو بیت المقدس ہے، جو جیروزلم جس سٹی جو ہے اس کو کیپٹل اسرائیل کا مانا، جو کہ اسرائیلی یہ چاہتے ہیں. لہذا وہ یونیک اس والے سے ڈسٹنکشن رکھتا ہے کہ وہ پہلا امریکی صدر ہے جس نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے جیروزلم منتقل کیا، اور اسرائیلی جو خواہش ہے کہ جیروزلم کو ہمارا انٹرنیشنل کیپٹل یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا کیپٹل مانے، تو ٹرمپ نے اس کو لیڈ کیا. دوسرا ابراہم ایکارڈز کی بات کی. ابراہم ایکارڈز بنیادی طور پر یہ ہے کہ عربوں سے زائنسٹ اینٹی یعنی اسرائیل کو منوانا اور اس کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا تاکہ فلسطین ایشو فار ایور ختم ہو جائے. اور یہ جو 7 اکتوبر پچھلے سال واقعات ہوئے اس وقت، یہ انہی اقدامات کا امیڈیٹ نتیجہ، یعنی امیڈیٹ جو عوامل باعث بنے اس کو پریسیپیٹیٹ کرنے میں وہ وہی تھے. یعنی اس کا گویا روحانی بانی جو ہے وہ بہرحال ٹرمپ ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہ ٹرمپ پالیسیاں کامیاب ہو جاتی تو فلسطین کا ایشو فار ایور ختم ہو جاتا، اور پھر اسرائیل کو جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، جو اکانومی ہے، جو اس کا ہب بنایا جاتا، جس کا کہ ایک یعنی جو چائنا کا وہ 1 بیلٹ اور 1 روڈ جو بھی اس کا نام ہے، جس کا ایک حصہ سی پیک ہے پاکستان میں، اس سے پیرلل ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا، جس کا الٹیمیٹ بینیفیشری اسرائیل ہوتا انڈیا سے وہ آن ورلڈ یورپ کی طرف. اور اس میں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات ہو جاتے عربوں کے، تو وہ یعنی فلورش کرتا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بائیڈن انتظامیہ یا ڈیموکریٹ سے کہیں زیادہ زائنسٹ ہے، اور زائنسٹ سرمایہ کار جو ہیں وہ سب سے زیادہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں. اور اس کا ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ جو یوکرائن جنگ ہے اس کا اگر کوئی غور سے مطالعہ کرے اس کی پالیسی کا، تو وہ یہ ہے کہ یوکرائن جنگ ختم ہونی چاہیے، اور وہ ختم کر دے گا جو ہی آئے گا. وہ کہتا ہے کہ فوکس جو ہے وہ فلسطین پر کیا جائے، یعنی ان کو نیست و نابود کیا جائے. کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہماری اٹینشن ڈیوائیڈ ہوتی ہے، تو کیوں نہ یہاں پر فوکس کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. لہذا جو لوگ سادہ لوگ اوور سمپلیفائی چیزوں کو کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے، جیسے ہمارے بعض یوتھیا لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، پہلے تو کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، اب وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے آزاد کروانا ہے یوتھیا پیشوا کو، نیازی قذاب کو. عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں فلسطین کو بھی آزاد کرانا ہے، اور نیازی قذاب کو بھی، جو کہ یہودی اور زائنسٹ اینٹی کا ٹاؤٹ ہے اور ان کا یعنی رشتہ دار ہے، اس کا خون ایک ہے. امیجن کریں، وہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، ذرا بتا تو صحیح کافری کیا ہے. ہاں جی یار، کمال یہ ہے نا کہ اتنی بود المشرقین ہے اور پھر بھی وہ اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. باہر یہ ایک امریکن یوتھیاپا ہے، یوتھیاپن ہے. تو لہذا یہ دلائل کہ کوئی ٹرمپ پرو فلسطین ہے اور بائیڈن اینٹی فلسطین ہے، یہ دونوں ہی اینٹی فلسطین ہیں، اینٹی فلسطین ہے، جو بھی اس کو کہیں، اس لیے کہ وہ بہرحال زائنسٹوں کے گویا کنٹرول میں ہیں. وہ امریکہ میں جو زائنسٹ تنظیم ہے ایپیک، جو اسرائیلیوں کو
کا دست و بازو ہے اور ان سارے کینڈیڈیٹس کو فائنینس کرتی ہے. اس سے اگر کوئی ایک ڈگری تھوڑا بہت ڈیویٹ کر سکتا ہے تو وہ بہرحال ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکن نہیں کر سکتے کہ ڈیموکریٹس انڈر کمپلشن کریں گے اور وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر بھی کریں گے اور انڈر کمپلشن بھی کریں گے. تو لہٰذا یہ دلیل جو ہے بڑی یعنی فضول اور یعنی یہ جو ریشنل ٹیسٹ ہے اس پر نہیں پورا اترتی. اچھا، پھر اس سے آگے ہے کہ ویلدی یا ٹیکس یا اکانومی. دیکھیں بعض لوگ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا پرو یعنی بزنس ہے اور یہ ہے وہ. اس کا اصل مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں ہائر بریکٹس والے ان کو ریڈیوس کیا جائے، یعنی ویلدی لوگوں پر ٹیکس کم کیا جائے. اور اس کی جو شارٹیج ہوگی اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ جو ویلفیئر کے پروگرام ہیں، جو میڈیکیڈ ہے، جو یعنی لیس پریویلیجڈ لوگوں کو جن کی آمدنی کم ہے فوائد ملتے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے، وہ خوراک میں امداد ہو، وہ طبی امداد یعنی میڈیکل کوریج یا انشورنس ہو، وہ اس کے علاوہ اور بہت سارے پروگرام ہیں جیسے انرجی اسسٹنس کے حوالے سے، یعنی یہ جو ہیٹنگ کولنگ کے بلز ہیں وغیرہ. یعنی اس ٹائپ کے جو بھی پروگرام ہیں وہ کہتے ہیں ان کو الٹیمیٹلی ختم کر دیا جائے. ایون سوشل سیکورٹی کو بھی ٹارگٹ وہ کرتا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ سادہ لوگ جو ہیں، جو لیس پریویلیجڈ ہیں، جن کی انکم بہت زیادہ نہیں ہے، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ جو ویلدی لوگ ہیں ان کے مفاد میں ہے ٹیکس کم کرنا. چھوٹے لوگ تو ویلدی کون سا ٹیکس دیتے ہیں پہلے وہ چھوٹے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے کہیں سے زیادہ ریفنڈ لے لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر. اور وہ جو ارنڈ انکم یعنی ہوتا ہے نا کریڈٹ، اور اس طرح ایڈیشنل چائلڈ کریڈٹ، یہ ٹیکس کی ٹرمینالوجی ہے، جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. وہ دراصل غریبوں کو امداد دینے کا طریقہ ہے، اور وہ ٹرمپ جو ہے ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، یہ ختم کر دینا چاہتا ہے. تو سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کم ہوگا. بندہ پوچھو تسی پہلے ٹیکس دے کے رہے ہو جی، الٹا ریفنڈ لے رہے ہو بچوں کی بنیاد پر یا لیس انکم کی بنیاد پر، اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہاں، جو ملینئرز ہیں، ملٹائی ملینئرز ہیں، ان کے لیے وہ فائدہ مند ہے کہ وہ یہی وجہ ہے کہ ملینئرز زیادہ اس کے حق میں ہیں، کیونکہ ان پر ٹیکس بریکٹ کم ہوگی تو ظاہر ہے ان کو اپنی آمدنی کا تھوڑا حصہ دینا پڑے گا. اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ سارے ویلفیئر اورینٹڈ پروگرامز کو ختم کر دیا جائے. لہٰذا جو یعنی بے وقوفی نہ کریں، جو میڈیکیڈ لیتے ہیں، جو فوڈ اسسٹنس لیتے ہیں، انرجی اسسٹنس لیتے ہیں، وہ سوچیں کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ ماریں. اب آگے آتا ہے جی وہ خاص طور پر اسپیسیفک فاشسٹ اور ریشزم. اس کی کیا ایویڈنس؟ دیکھیں ٹرمپ کی اس کا سابق یعنی ڈیفنس سیکریٹری مارک ایسپر، ٹرمپ کا مارک ملنی جو 4 اسٹار جنرل جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین تھا وہ، اور اس کا چیف آف اسٹاف جو تھا جان کیلی، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ فاشسٹ ہے. ہی از اے تھریٹ ٹو ڈیموکریسی، یعنی ہی از ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو امریکن ڈیموکریسی. تو اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھے ایک بار دے دیں، پھر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن فاشسٹ جو اس کی ٹینڈنسیز ہیں یا اس کی پروکلیمیشن ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور فاشسم جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹے گروہوں کو نشانہ بناتا ہے، ان کو کھا جاتا ہے، میجارٹی کو ٹول کے طور پر یوز کر کے چارج کرتا ہے، اور اس کا نشانہ ہمیشہ لیس پریویلیجڈ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے جو بھی ریشسٹ نہیں ہیں، جو فاشسٹ نہیں ہیں یا فاشسٹ ریجیم نہیں چاہتے، انہیں اس پر غور کرنا چاہیے. اس کے مقابلے میں یقیناً ڈیموکریٹس جو ہیں ان میں یہ خصوصیات نہیں ہیں یا کم ہیں جو ٹرمپ میں ریشسٹ اور فاشسٹ، اتھوریٹیرینزم، شاوینزم، یہ چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اس کے اپنے رفقا یہ کہتے ہیں، کوئی مخالف نہیں بات، یعنی جو اس کے ساتھ سالوں کام کرتے رہے. اب وہ ایک اور پوائنٹ ہے، وہی بہرحال دوبارہ آ گیا کہ پرو اسرائیل ہی از مور ایگریسو، پرو اسرائیلی، پرو زائنسٹ دین دا ڈیموکریٹس. اس طرح اب ایک اور بڑا بودا سا آرگومنٹ دیا جاتا ہے. دیکھیں جی وہ پرو فیملی ویلیوز دیکھیں اس میں ایک دو ایسے ایشوز ہیں جو امریکہ میں سیاست بازی کے لیے ایک محض شو کے طور پر کریٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے
کہ پرو لائف اور پرو چوائس، یعنی جو ابارشن کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پرو چوائس، اور جو ابارشن کے خلاف ہیں وہ اپنے آپ کو پرو لائف کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یعنی امریکہ جیسی سوسائٹی میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت کہیں کسی خاص پاکٹ میں آپ رکاوٹ پیش کر دیں، یعنی ایک ڈگری آف پریونشن کہہ لیں، ابسٹرکل کریٹ کر دیں کہ ابارشن نہ ہو، لیکن جو خواتین چاہتی ہیں وہ ابارشن کروا لیتی ہیں۔ ایک تو یہ ایک عملی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ محض ایک شو کے لیے ہیں، اور بہت سارے جو ٹریڈیشنلی اپنے آپ کو یعنی پرو فیملی اور بڑا ریپبلکن اور اس قسم کی چیزیں کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں، اور وہ پولیٹیشنز بھی ہیں اور ظاہر ہے ریلیجس لیڈرز بھی ان کے ہیں، جب ان کی زندگی کو کھنگالا گیا تو وہ دوسروں سے کہیں زیادہ پرو ابارشنسٹ ٹھہرے، اور اپنے ہی یعنی کرتوتوں کی وجہ سے بہت ساری خواتین کے ابارشن جو ہیں وہ انہوں نے کروائے یا اس کو پروموٹ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محض فساد ہے، یہ ایک یعنی ایسی کوئی ریئل ایشو نہیں ہے کہ جس پر واقعتاً وہ بلیو کرتے ہیں، بس ایک گیم ہے کہ اس کے اب کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے معاملات میں وہ آئیڈینٹیکل ہیں، اور پھر وہ کیا بیچیں، ان کو بیچنے کے لیے ایسے چند ایک ایشوز انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ یہ کنزرویٹو ہے اور یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے، تو اس میں بڑا یعنی کوئی سبسٹنٹیو فرق نہیں ہے، بڑا لیسٹ کنٹینٹ ہے، اور زیادہ تر ایستھیٹک ہے، وہ فساد کریٹ کیا ہے کہ پولیٹیکل گیم کے لیے۔ لہٰذا دونوں ہی الٹیمیٹلی پورا معاشرہ اینٹی فیملی یعنی لاز کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ گویا لاز ملیٹیٹ اگینسٹ دی انٹیگریٹی آف دی فیملی۔ وہ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ویسٹرن دنیا میں فیملی ٹوٹ چکی ہے، وہ اس کو سسٹمیٹیکلی توڑا گیا ہے، اور ان سب نے توڑا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی پارٹی کی۔ اس کے لیے یعنی جو خاندان ہیں امیگرینٹس کے، جو مائنورٹیز کے ہیں، اگین اس ویلیوز کو یعنی انٹیکٹ رکھنے کے لیے، فیملیز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہیں خود محنت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ خود انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے فیملی ٹائم یعنی ٹائم اپنے فیملی ممبرس کے لیے، بچوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے آریجن کے ساتھ ان کا جو امبیلیکل کارڈ ہے وہ جڑا رہنا چاہیے۔ یعنی جو پاکستانی امریکن ہیں، اگر وہ پاکستانی رشتہ داروں سے ٹوٹلی کٹ آف ہو جائیں گے، ٹوٹلی سارے انڈے ادھر ہی لے آئیں گے، تو ظاہر ہے ان کا گویا روحانی فلو ختم ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا اس کو برقرار رکھنے کے لیے روحانی فلو کو آپ کو امیگرینٹس کی پالیسی پرو امیگرینٹ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے پھر اگین ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنس نہیں ہیں، یعنی خاص طور پر ٹرمپ کے انڈر ریپبلکنس نہیں ہیں۔ لہذا فیملی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پاکستانی رشتہ داروں کے ساتھ نہ صرف لنکڈ رہیں، وائٹل اور ایکٹیو لنکس موجود رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آتے جاتے رہیں جی، اور ان کو بھی یہاں لانے کی کوشش کریں، اور وہ ظاہر ہے پرو امیگرینٹ پالیسیز کے سبب سے ہو سکتا ہے۔ تو فیملی ویلیوز کو اس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے پھر یعنی دینی تعلیم کے حوالے سے بھی۔ تو بہرحال یہ ہیں۔ تو اب آپ ہمارے دوست خود سوچ سکتے ہیں کہ ان پیمانوں پر کون پورا اترتا ہے یا کون زیادہ پورا اترتا ہے، اور اس کے مخالف جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اس کے حق میں جائیں گے تو نسبتاً آپ کو فائدہ ہوگا یا کم تر نقصان ہوگا۔ تو بہرحال یہ اب کرتے کیا ہیں لوگ؟ ظاہر ہے لوگ مختلف یعنی مائکرو اور میکرو پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ محض یعنی مانیٹری ٹائم ہی رکھتے ہیں یا منی کنسنٹرک ہیں یا سینٹرک ہیں، وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، لاجیکلی انالائز نہیں کرتے، ظاہر ہے وہ پروپیگنڈے کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اور امریکی پالیٹکس میں اور ویسے بھی ان جنرل جو پروپیگنڈا ہے وہ اصل ٹول ہے لوگوں کو کس طرح یعنی اس قسم کے فساد میں گھیرنا ہے، اور اس طرح کی مختلف جو مکر و فریب ہے اس میں ڈھال کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے ہر بندے کے پاس نہ انالیٹیکل ایپٹیچیوڈ ہے، نہ اس کے پاس ٹائم ہے، نہ اس کے پاس ول ہے کہ ان چیزوں پر وقت گزارے۔ تو بہرحال یہ جو بھی لوگ ان پر غور کرنا چاہتے ہیں، یہ پیمانے ہیں، ان پر غور فرمائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ 5 نومبر کو یا اس سے پہلے ظاہر ہے
پہلے بھی ووٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو یہ یعنی جو حقیقی پیمانہ ہے، معیارات ہیں، یہ اسپیسیفکس ہیں، یہ پیرامیٹرز ہیں، ان کے ساتھ ان پیمانوں کے ساتھ ان کو ناپیں جی، اور پھر فیصلہ کریں، محض پروپیگنڈے کے ٹول کے طور پر ایک روبوٹ کی طرح کام نہ کریں۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔